ویلکم بیک۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل کر لیا۔ 216 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق پنجگور اور ہرنائی میں 41 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ آپریشن کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 36 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 22 اہلکاروں نے جانوں کی قربانی دی۔ آپریشن میں کامیابی پاکستانی بالخصوص بلوچ عوام کے عزم کی عکاس ہے۔ مسلح افواج ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ نے بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 1 کی کامیاب تکمیل پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا فورسز کی بروقت کارروائی سے فتنہ ہندوستان کی امن کو سبوتاش کرنے کی کوشش ناکام ہوئی ہے۔ بیرونی پشت پناہی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانی کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ دہشت گردوں کے امن کو سبوتاش کرنے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں بدامنی کی سازش ناکام بنائی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ دہشت گرد اور سہولت کار نہیں بچیں گے۔ دہشت گردی یا تشدد کسی بھی جواز کے تحت قبول نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ کوئٹہ پر ریاستی ریڈ پر حملے کرنے والوں کو پیغام، کہا دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل امور، فتنہ ہندوستان کے حملے ناکام بنانے سے متعلق آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ چین اور پاکستان نے انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائم تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ چین کے سفیر جیان سی ڈونگ نے وزارت داخلہ کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی سفیر نے ملاقات بھی کی۔ انسداد دہشت گردی اور داخلی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ چینی سفیر نے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ چینی سفیر نے کہا چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی منظم منصوبے کے تحت کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر رسپانس دیا۔ چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ پاک چین دوستی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وزیر داخلہ نے کہا انسداد دہشت گردی میں جدید چینی ٹیکنالوجی معاون ثابت ہوگی۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل سے کالعدم BLA پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کابل پر طالبان قبضے کے بعد دہشت گرد تنظیمیں پھر منظم ہوئی ہیں۔ کالعدم TTP اور BLA نے پھر سے سر اٹھا لیا ہے۔ دونوں بیرونی سرپرستی سے پاکستان میں حملوں میں ملوث ہیں۔ کالعدم BLA کے حالیہ حملوں میں بلوچستان میں 48 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. As a frontline state in the global counter-terrorism efforts, we have sacrificed blood and treasure with more than 90,000 casualties and staggering economic losses over the years. Over the last few years, particularly after the Taliban takeover in Kabul, externally sponsored and foreign-funded proxy terrorist groups such as Fitna al-Khawarij TTP and Fitna al-Hindustan BLA and its Majid Brigade. Just this weekend, BLA claimed responsibility for a series of terrorist attacks across multiple locations in the Balochistan province of Pakistan that resulted in the martyrdom of 48 innocent civilians, including 5 women and 3 children. We hope the Council will act swiftly to designate the BLA under the 1267 sanctions regime, acceding to the listing request that is currently under consideration. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بھارتی مظالم کے شکار کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ کچھ دیر میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خصوصی خطاب کریں گے۔ یہ دن مظلوم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔
کراچی سے خیبر اور گلگت سے گوادر تک پورا پاکستان یک زبان ہو کر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے کشمیر کے بنیادی تنازع حل ہونا ضروری ہے۔ بھارتی قابض افواج کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ رپورٹس میں منمانے حراست اقدامات، اجتماعی سزاؤں میں تشویشناک اضافہ سامنے آیا۔ عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے پر آمادہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر ایک متنازع خطہ ہے۔ جموں کشمیر کے حتمی مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق آزاد غیر جانبدار رائے شماری سے ہونا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد میں اپنی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا، مارکہ حق کے بعد مسئلہ کشمیر ایک بار پھر دنیا کے نقشے پر سامنے آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ مسئلہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ہے، جس سے پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ وہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ کشمیریوں پر جبر کیا، جتنے ظلم ڈھائے، اس کے باوجود کشمیریوں کے جذبوں میں کوئی آج بھی کمی نہیں ہے۔ آج بھی کشمیری پاکستانی پرچم میں اپنی جان دینا قبول کرتا ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں آج بھی پاکستان مارکہ حق کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسئلہ کشمیر ایک بار پھر دنیا کے نقشے پہ سامنے آیا، اور لوگوں اور امریکہ کے صدر نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ یہ مسئلہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اس وقت دو عالمی قوتوں کے درمیان ہے، جس سے پوری دنیا کا امن خطرے میں ہو سکتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر میرپور میں ہزاروں افراد نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے محبت کا اظہار کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں منگلا پور میں موجود ہمارے نمائندے سجاد بخاری۔ جی بالکل، آج 5 فروری ہے اور میں اس وقت موجود ہوں منگلا پل پر، جو پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والا سب سے بڑا پل ہے۔ یہاں پر دینا اور جیلم کے عوام نے بڑی تعداد میں پہنچ کر کشمیریوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے رانا مشہود خان، جو وزیر اعظم پاکستان کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک بڑی ریلی کے ساتھ اس ایونٹ میں شرکت کی ہے۔ رانا مشہود اور دیگر مقررین کا یہی کہنا ہے کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے غاصبانہ اور جابرانہ تسلط سے آزاد نہیں کرایا جاتا، پاکستانی عوام سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت کشمیریوں کی جاری رکھیں گے، اور جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، جنوبی ایشیا کے خطے میں جو پائیدار امن کے قیام کے لیے عالمی کوششیں ہیں وہ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جی راولہ کوٹ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے صابر شہید اسٹیڈیم تک ریلی نکالی گئی۔ تفصیل بتا رہے ہیں راشد نذیر۔ کل 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر یہاں پہ راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جو ریلی ہے یہاں سے شہر کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے صابر شہید اسٹیڈیم میں اختتام پذیر ہوگی، جبکہ ضلع پنچ اور پنچ ڈویژن کے جو دیگر اضلاع جس میں کوٹا، حویلی اور قلندری ہے، جو چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ جو پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے پل ہیں، ٹائن ڈال کوٹ ہے، آزاد وطن ہے، وہاں پہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جا رہی ہے، اور تمام جگہوں پہ جو ہے تو لوگ کشمیری عوام کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، اور اس عہد کا اور اس عزم کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں اور ان کی جو جدوجہد ہے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جی یوم یکجہتی کشمیر پر مظفر آباد میں برہان وانی چوک سے کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام ریلی نکالی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے سردار رضا خان ریلی میں موجود ہیں، مزید آگاہ کریں گے۔ آج مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن 5 فروری جو ہے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے برہان وانی چوک پہ، جہاں پہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام ایک عظیم و شان ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے، اور اپنے مظلوم کشمیریوں کو یکجہتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ بچوں کی بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہے، خواتین اس میں شامل ہیں، اور بزرگ حضرات کے ساتھ ساتھ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مائدین کی بہت بڑی تعداد اس ریلی کی جو وہ قیادت کر رہی ہے۔ کوہالہ پل پر بھی انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی ہے، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مظلوم کشمیریوں کو کنٹرول لائن کے اس جانب پیغام دیا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی اس وقت ریلیوں اور دیگر تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر افواج پاکستان کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کی۔
ISPR کے مطابق افواج پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں، آبادی تناسب میں تبدیلی قابل قبول نہیں۔ تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر قرار دیا گیا۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ عالمی برادری کشمیری عوام کی تکالیف کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اسلام آباد میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک وفاقی وزراء کی قیادت میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام نے ریلی سے خطاب میں کہا، مارکہ حق اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دلیرانہ فیصلوں نے مسئلہ کشمیر میں نئی روح پھونکی ہے۔ پشاور میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے شرکت کی۔ کہا، اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ واقع حق میں ہم نے انڈیا کو 4 دن میں جس طریقے سے ہم کو شکست دی، پھر سفارتی بات پہ جس طرح شکست دی، UN کی ریزولوشن موجود ہے اور آج ہم دوبارہ اس پہ زور دیں گے کہ جو UN ریزولوشن کشمیر کے حوالے سے ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، ورنہ سیاسی محاذ کو، عسکری محاذ اور جتنے بھی طبقہ فکر کے لوگ ہیں ہم سب کو مل کر کشمیر کوس کے لیے سفارتی محاذ پر بھی ایک لڑائی لڑنی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہوگا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ پاکستان کا ہر شہری آپ کے شانہ بشانہ ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم کشمیر کی آزادی منائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کشمیریوں پر بھارتی جبر کی مذمت کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کشمیر کے معاملے پر یک زبان ہیں۔ لیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کے اندر جو بھارت لوگوں کے ساتھ مظالم ڈھا رہا ہے، سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ عالمی دنیا کو کہتے ہیں کہ جو وعدہ کشمیر کے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہوا تھا اس وعدے پہ عمل کریں۔ واضح ہو چکا ہے کہ دنیا میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا ایسے مظالم کشمیر میں ہو، چاہے ظالم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہو۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے کو اپنے ایجنڈا میں سر فہرست رکھا ہے۔ پاکستان کے سارے لوگ کشمیر کے معاملے پہ بالکل یک زبان ہے، اس میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہم قدم کھڑے رہیں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی واشنگٹن آمد پر احتجاج۔ جے شنکر کے امریکی محکمہ خارجہ پہنچنے پر سکھوں نے عمارت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے امریکی محکمہ خارجہ کے سامنے خالصتان کی حمایت میں نعرے لگائے۔ احتجاج کے باعث جے شنکر کو سخت سیکورٹی حصار میں باہر نکالا گیا۔ گرپتونت سنگھ نے کہا، جے شنکر جہاں بھی جائیں گے انہیں مودی سرکار کے مظالم کا حساب دینا ہوگا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بسنت سیزن ہے اور لاہور والے تو بسنت منانے کے لیے پرجوش ہیں ہی، لیکن دیگر شہروں اور بیرون ملک سے بھی لوگ ثقافتی تہوار منانے پہنچ رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے الماس خان۔ جی ہاں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ بو کاٹا کے نعرے رات 12 بجے ہی شروع ہو جانے ہیں۔ ایک فیملی ہمارے ساتھ ہے۔ میں تو حافظ آباد سے آئی ہوں۔ مجھے جب پتہ چلا کہ بسنت ہو رہی ہے اور یہ میری فرینڈ ہے، یہ یہیں پہ رہتی ہیں، یہ میری سسٹر ہے، انہوں نے مجھے نہیں بتایا تو میں نے آ کے چھاپا مارا۔ انہوں نے فل تیاریاں کی ہوئی ہیں تو ہم لوگوں کا فل انجوائمنٹ ہے۔ جی میں نے اپنی فرینڈ کو اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے پتا تھا یہ سب کو لے کے آ جائے گی۔ ڈیکوریشن اتنی پیاری ہوئی ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ سب کو آنا چاہیے۔ کچھ ہمارے فرینڈس باہر سے بھی آ رہے ہیں، فل انجوائے کریں گے اور بڑا مزہ کریں گے۔ پچھلے 20 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اس جشن کا ریوائول ہونے جا رہا ہے آج رات 12 بجے۔ جی لاہور میں بسنت کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ سکھ برادری بھی بسنت منانے کے لیے پرجوش ہیں، جبکہ بھنگڑوں پر ڈھول بجانے کے لیے ڈھول والے بھی تیار ہیں۔ لاہور میں چل کیا رہا ہے بتائیں گے الفت مغل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے رات گئے اندرون شہر کا دورہ کیا۔ موچی گیٹ سمیت گنجان آباد علاقوں میں بسنت انتظامات کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے بازاروں میں QR کوڈڈ پتنگوں کے سائز کا موقع پر معائنہ اور چرخی کے بغیر QR کوڈڈ ڈور کی فروخت کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا، منع شدہ ڈور اور پتنگ استعمال کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ سیفٹی راڈ کے بغیر موٹر سائیکل گھر سے نہ نکالیں۔ بسنت ہارس اینڈ کیٹل شو اور میلہ چراغاں کی واپسی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ عوام دوبارہ بسنت فیسٹیول سے لطف اندوز ہوں گے۔ والدین بچوں کی حفاظت کو اولین ترجیح بنائیں۔ لاہوری ذمہ داری کے ساتھ خوشی منانے کی مثال قائم کریں۔
جی جنہیں نے لاہور نہیں دیکھا اور جمعہ ہی نہیں، یہ کسی نے ایسے نہیں کہا تھا. لاہوریوں کے کچھ خاص انداز ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے. سردار جی بسنت بھگڑا کتنا تیاریاں، کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. پہلی بار بسنت بنا رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی بسنت بنائی نہیں. تیاریاں پوری ہیں، گڈے وغیرہ ہم نے لے لی ہیں. 6 7 8 کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی 6 7 8 آتی ہے آپ کو دکھائیں گے کہ بسنت کیسے مناتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا فیسٹیول دوبارہ رینیو کروایا لاہور کے اندر، اور لوگوں کی خوشیاں ہی الگ ہیں. مصروفیت بڑھ گئی ہونی. بسنت چلائیے، ہمارے بچوں کا بھی رزق لگ گیا. ہوں تو لوگ تھوڑے پیچھے ہو گے، تسی لب بہت آ رہے سر، بہت آ رہے. شکر ہے. اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ آگے آگے اور لوگ ان کے پیچھے ہیں، لیکن ان کی بکنگ پوری ہو چکی ہے. 6 7 8 لاہور اپنا رنگ جمائے گا اور دنیا دیکھے گی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہوتا. NBC کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کو خبردار کر چکے ہیں، اگر دوبارہ جوہری پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا. ایرانی سپریم کمانڈر خامنائی کو فکر مند ہونا چاہیے. ایران میں مظاہروں کے دوران ہم نے ایرانی عوام کا ساتھ دیا. Supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah. He should be. As you know, they're negotiating with us. If we didn't take out that nuclear, we wouldn't have peace in the Middle East because the Arab countries could have never done that. They were very, very afraid of Iran. Yeah. They're not afraid of Iran anymore. We wiped out those beautiful B-2 bombers, one's right over there. Within 1 month, they were going to have a nuclear weapon. Yeah. That was a big threat. That they're not going to have it anymore. They tried to go back to the site. They weren't even able to get near it. There was total obliteration. But they were thinking about starting a new site in a different part of the country. We found out about it. I said, you do that, we're going to do very bad things to you. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جمعے کو عمان میں ہوں گے. ایک بیان میں روبیو نے کہا ایران نے استنبول کہہ کر مذاکرات کا مقام تبدیل کیا. امریکی نمائندہ خصوصی ملاقات کے لیے تیار ہیں. ایران کو بیلسٹک میزائلوں پر بات کرنا ہوگی. یقین نہیں کہ ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے اور دیکھیں گے. ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے امریکہ سے صرف جوہری معاہدے پر بات ہوگی، مذاکرات میں میزائل پروگرام شامل نہیں ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات جمعے کو صبح 10 بجے مسقط میں ہوں گے. تمام ضروری انتظامات کرنے پر عمانی بھائیوں کا شکریہ ادا کیا. سعودی عرب اور مصری ہم منصب سے فون پر بات کی ہے. are concerned, the United States is prepared to meet with them. I think it was scheduled for Friday. Steve is ready to go. He'll be prepared for that. If the Iranians want to meet, we're ready. They've expressed an interest in meeting and talking. If they change their mind, we're fine with that too. We prefer to meet and talk. I'm not sure you can reach a deal with these guys, but we're going to try to find out. We don't see there's any harm in trying to figure out there's something that can be done. This is a president that always prefers a peaceful outcome to any conflict or any challenge. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران میں صدر کی کوئی حیثیت نہیں، فیصلے کا اختیار سپریم کمانڈر کے پاس ہے. لیکن عجیب ملک ہے جس کے ساتھ سفارتکاری کرنا ہے، اس کے انچارج سے بات ہی نہیں کر سکتے. امریکی صدر ٹرمپ جب چاہیں صدر پیوٹن اور چینی صدر سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ایران میں ہم حقیقی قیادت سے بات نہیں کر سکتے. T20 ورلڈ کپ کے آغاز میں اب صرف 2 دن رہ گئے. ٹیموں کی پریکٹس میچ سے خامیوں پر قابو پانے کی کوشش. پاکستان کا آئرلینڈ سے واحد وارم اپ میچ بارش کی نظر ہو گیا. میگا ایونٹ کا آغاز ہفتے کو پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان میچ سے ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی.